سابقہ وزیر اعلیٰ و PDP سرپرست محبوبہ مفتی کا راجوری دورہ اور عوامی اجتماع سے کیا خطاب۔ 6 مہینے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک سرکار کی کارکردگی کا سوال ہے، ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر ساری کارکردگی سامنے نظر آنی چاہیے، مگر ہمیں افسوس یہ ہے کہ کچھ اس وقت میں کوئی بڑے امپورٹنٹ مدعے آ گئے ہیں، جس میں وقت بل کا بہت امپورٹنٹ مدعا ہے، اور اس میں ہمیں امید تھی کہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے یہاں کی اسمبلی یہ ریزولوشن پاس کرے گی کہ ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی مایوسی ہوئی مجھے، جس طرح سے فاروق صاحب اور عمر صاحب بل کی مخالفت کرنے کے بجائے اس منسٹر کے ساتھ باغ میں واک کرتے دیکھے گئے جس نے یہ بل لایا۔ دوسرا، کچھ وعدے بھی کیے تھے انہوں نے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 12 گیس سلنڈر دیں گے، یہ کہا تھا کہ 200 یونٹ بجلی فری دیں گے، لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے۔ وہ ٹائم لگتا ہے مگر کچھ بھی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اور خاص کر جو ملازموں کو نکالا جا رہا ہے اس وقت، اور یہ جو ریٹس بڑھ رہے ہیں، پاسپورٹ نہیں مل رہے ہیں، پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، تو گورنر رول اور اس رول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ سڑکیں، بجلی، پانی تو گورنر صاحب ہی دے رہے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، کہتے ہیں شاید بہتر طریقے سے دے رہے تھے۔ تو یہ سرکار جو ہے، اس میں اور گورنر رول میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک پاپولر گورنمنٹ ہے، اور جو اسے امیدیں تھی جموں کشمیر کے لوگوں کو، یہاں کے جو ملازم ہیں، ڈیلی ویجر ہیں، باقی ہیں، اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ٹرانسفروں کو لے کے LG سرکار اور عمر سرکار کے بیچ میں کوئی اختلاف دیکھے گئے تھے۔ اس اختلاف کے بیچ میں آپ سمجھ سکتی ہیں جو وعدے کیے گئے تھے لوگوں سے وہ پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک حاضرین کو پہلے LG سرکار پہ لگانی پڑتی ہے، پھر کو آرڈر نامہ جاری کرنا پڑتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جب یہ سرکار بنی 50 MLA لے کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دلی سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں لینی، یعنی ہم دلی سے کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر ٹرانسفر، معمولی سی ٹرانسفرز کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی، تو اسی سے پتہ چلتا ہے آپ کی ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ ان کی ترجیحات عوامی مسائل نہیں ہیں، ان کی ترجیحات یہ ہے کہ پٹواری کی ٹرانسفر یہ کریں کہ LG صاحب کریں۔ تو مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ جبکہ ان کی ترجیحات لوگ ہونے چاہیے تھے، ان کے مسائل ہونے چاہیے تھے، ہمارے جو قیدی ہزاروں کی تعداد میں باہر کے جیلوں میں بند ہے، ان کو کس طرح چھڑایا جائے یا کم سے کم کشمیر واپس لایا جائے، اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے تھی۔ ڈیلی ویجز کو ریگولرائز کرنے کی بات ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں، یا جو بڑے مسئلے ہیں، جس طرح ریٹس بڑھتے ہیں، جس طرح لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، جس طرح ملازموں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے، بجائے اس پہ وہ لوہا لیتے سرکار کے ساتھ، دلی کی سرکار کے ساتھ یا گورنر صاحب کے ساتھ، الٹا چھوٹی چھوٹی ٹرانسفرز کے اوپر لڑ پڑے۔ موجودہ حالات میں کیا کہنا چاہیں گے؟ چیف کی کتاب میں جو انکشاف کیا گیا ہے فاروق عبداللہ کی، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دولت صاحب عبداللہ فیملی کے بہت ہی زیادہ ہمدرد تھے، اور جو انہوں نے خلاصہ کیا، جو انہوں نے بتایا ہے کہ فاروق صاحب نے کہا کہ 370 اگر ہٹانا تھا تو مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، یہ اتنی ساری فوج لگانے کی کیا ضرورت تھی، اگر مجھے اعتماد میں لیا جاتا تو میں اسمبلی کے تھرو یہ 370 ہٹانے میں مدد کرتا۔ تو یہ کوئی ایسی، آپ کو یاد ہے کہ 3 اگست کو فاروق صاحب، عمر صاحب پرائم منسٹر سے ملے، وہاں کیا ہوا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی دولت صاحب کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے فاروق صاحب اور BJP والوں کی صلح کرائیں، ان کو نزدیک لائیں، کیونکہ یہ جو راز کی بات انہوں نے کہہ دی، یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کی دوریاں مٹ جائیں، مگر کہیں نہ کہیں BJP بھی سمجھتی ہے کہ جو نیشنل کانفرنس ہیں یا فاروق صاحب ہیں، یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، یہ دلی کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی کرسی کے لیے، اور کئی بار کشمیریوں کو دھوکہ دیا، استعمال کیا ہے کرسی کے لیے۔ میم، جموں کشمیر میں سرکار بننے سے پہلے نیشنل کانفرنس نے منشور میں بھی رکھا تھا کہ 370 کی پہلے بحالی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ یہاں پہ آئے گی، اور اب تو وقف بل بھی جو ہے وہ بھی آ چکا ہے۔ اب اس بارے میں کیا کچھ کہیں گے؟ اب کہ میں نے آلریڈی کہا کہ انہوں نے پہلی بات جو کہی سرکار بنانے کے بعد، وہ کہا کہ ہم دلی کے ساتھ کسی قسم کا کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں، تو 370 کا تو نام نہیں لے رہے ہیں وہ لوگ، 370 کے نام سے ڈرتے ہیں۔ اور جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے،
ये तो बीजेपी का नैरेटिव चलाते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनी, नैरेटिव तो बीजेपी का चलता है। बीजेपी कहती है स्टेट हुड देंगे, बीजेपी जो है मुलाजमों को बर्खास्त करती है, उमर साहब खामोश है। पासपोर्ट नहीं मिलती, उमर साहब खामोश है। बीजेपी ने वक्फ बिल पास किया और उमर साहब ने उसका उसी मिनिस्टर का इस्तेकबाल किया ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है बीजेपी के करीब जाने की और बीजेपी के नैरेटिव को चलाने की। मैम असेंबली में भी जो बातें होनी चाहिए थी गरीब आवाम को लेकर वो नहीं हुई। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि रेसलिंग चल रही है। देखिए हमारे एमएलएज ने डेली वेजेस को लेके बिल लाया, उन्होंने जो ज़मीनों को हक देने के लिए वो बिल लाया, उन्होंने अल्कोहल पे बैन लगनी चाहिए वो बिल लाया, उन्होंने रेजोल्यूशन लाया कि एक बार बिजली फीस माफ़ होना चाहिए जो गरीब लोग हैं, जिसको गवर्नर साहब ने तीनों बिल पहले अलाउ किए, मगर उन्होंने इन बिल के ऊपर डिस्कशन भी नहीं, उनको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। तो आप इसमें आप खुद समझते हैं उनकी नीयत क्या है। वक्त तरमीमी बिल जिस तरह आप कह रहे हैं असेंबली में नहीं लाया गया, इसके लिए आगे क्या करने जा रही है आपकी जमात? नहीं, वो तो हम आपस में मिल के बैठ के, अभी तो देखिए ना पीडीपी ने हर ज़िले से हमने प्रोटेस्ट किए, कश्मीर के तमाम ज़िलों में हमने प्रोटेस्ट किए। कल मैंने देखा पुंछ में भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो जो हमारे हाथ में हम तो वही कर सकते हैं। हम तो हमारे पास तो इतने एमएलए नहीं है कि हम असेंबली में ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से रेजोल्यूशन ला सके। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। तो अगर हमारी जद्दोजहद, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए हम, और सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक थोड़ा बहुत रिलीफ तो दिया है, मगर उससे काम नहीं चलेगा। सुप्रीम बड़ा दिल करके मुसलमानों के जज्बात की कदर करते हुए मुझे लगता है इस मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए, क्योंकि मुसलमान एक गांठ है जो इस मुल्क के ताने बाने को इकट्ठा रखता है, तो उसको नजर में रखते हुए इस बिल को रिजेक्ट करना पड़ेगा।